अच्छा लग रहा है। بعض مرتبہ بعض حضرات واقعی مظلوم ہوتے ہیں. یہ تو بہت زمانے سے چلا آ رہا ہے. جیسے آج سے کئی سو سال پہلے حابیل بیچارہ مظلوم تھا. یہ حابیل کون ہے؟ یہ حابیل کے بارے میں روایت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حابیل حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کا بیٹا ہے. اور قابیل کون ہے؟ یہ قابیل بھی حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے. یہ دو بھائی تھے اور ایک بہن تھی. دو بھائی اور ایک بہن. ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا. یعنی حابیل میں اور قابیل میں. اور جھگڑا کس بات کا ہوا؟ جھگڑا اس بات کا ہوا کہ بہن ایک تھی اور بھائی دو تھے. قابیل کہتا تھا میں شادی کروں گا اس سے، اور حابیل کہتا تھا میں شادی کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھائی کی شادی بہن سے ہو جایا کرتی تھی، بہن کی شادی بھائی سے ہو جایا کرتی تھی. یہ شریعت تھی حضرت آدم علیہ السلام کی. دونوں میں جھگڑا ہو گیا. قابیل نے کیا کیا؟ حابیل کو قتل کر دیا. تو یہ قتل اسی وقت سے پہلا قتل تھا. یہ سرزمین دنیا میں یہ پہلا قتل تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ حابیل جو ہے وہ مظلوم ہے اور قابیل جو ہے وہ ظالم ہے. اور آگے چلیے، نبی پاک علیہ السلام مظلوم تھے اور ابو جہل جو تھا وہ ظالم تھا. عتبہ ظالم تھا، ابو جہل ظالم تھا، ابو لہب ظالم تھا، امیہ ابن خلف ظالم تھا اور عبداللہ ابن سلول ظالم تھا. یہ ظالموں کی لسٹ بتا رہا ہوں. تو ہر زمانے میں مظلوم رہے ہیں، ہر زمانے میں ظالم رہے. جب ظالم ہوں گے تب تب مظلوم ہوں گے. تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ اپنے آپ کو کیسے بچائے ظالم سے؟ تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اسے معاف کر دو. اس کو معاف کر دو، اللہ پہ چھوڑ دو اور اللہ سے اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے. لیکن اب وہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے تمام گناہ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے مظلوم پریشان ہیں. تو ایسے ظالم کے لیے علامہ ابو العباس بونی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شمس المعارف میں لکھا ہے کہ دیکھو ایسے شخص کو سورہ لہب کے ذریعے سے ہلاک کر دو. سورہ لہب کے ذریعے سے ہلاک کر دو. سورہ لہب میں اس عورت کا تذکرہ ہے کہ جس عورت نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے جو ہے راستے میں کانٹا بچھاتی تھی. اس کا یہی کام تھا. صبح سے لے کے شام تک ابو لہب کی بیوی کا یہی کام تھا کہ وہ کانٹے تلاش کرتی تھی اور اللہ کے رسول کے راستے میں بچھاتی تھی. تو ابو لہب کی بیوی وہ ظالم تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام مظلوم تھے. تو فرمایا ابو العباس رحمت اللہ علیہ نے کہ اگر ظالم کو منع کرنے پر، ظالم کو کیا کہتے ہیں منع کرنے پر وہ نہیں مان رہا ہے، اس کو ہدایت نہیں مل رہی ہے، اس کے لیے آپ ہدایت کی دعا بھی کر رہے ہیں پھر بھی اس کو ہدایت نہیں مل رہی ہے، تو ایسے ظالم کو سورہ لہب سے ہلاک کر دو. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ اس کا یہ ہے کہ سورہ لہب کو ایک کاغذ پر لکھ لیا جائے اور کاغذ پر لکھنے کے بعد اس کے نیچے ظالم کا اور اس کی والدہ کا، اگر بائے دے وے اس کی ماں کا نام نہ ملے تو ظالم کا اور اس کے باپ کا نام لکھ دیا جائے. اور اس کے بعد لکھنے کے بعد اس کو ریزے ریزے کر دیے جائیں، یعنی اس ٹکڑے کو ریزے ریزے. اور جس وقت لکھا جائے اس وقت آپ باوضو ہو کر لکھیں، اور اس کے بعد لکھنے کے بعد آپ اس کو ریزے ریزے کر دیجئے اور اس کے بعد آٹے کی گولیوں میں ان ریزوں کو زیادہ چھوٹا ریزہ نہ کیجیے.
چھوٹے ریزے نہ کرنا، اتنے بڑے ریزے کرنا کہ آرام سے ان گولیوں کے بیچ میں آ جائے، اور چنے کے برابر گولیاں بنا کے اور ان کو ایک مٹی کے برتن میں ان کو گولیوں کو جو بھی 8 گولی 10 گولی 15 گولی جتنی بھی ہو جائیں، اور ان کو ایک مٹی کے برتن میں رکھ کر دھوپ میں رکھ دیجئے، اور جب وہ دھوپ میں رکھنے کے بعد 11 دن تک، ایک دن تک نہیں 11 دن تک، وہ بھی صبح سے سورج نہ نکلا ہو کہ آپ رکھ دیں ان کو، اور اس کے بعد جب آپ 11ویں دن اٹھائیے تو مغرب کے بعد ہی اٹھائیے تاکہ پورے 11 دن پورے ہو جائیں، اور جب 11 راتیں نہیں پوری کرنی، صرف 11 دن پورے کرنے، ہٹانا نہیں، آپ کو رکھ دیا تو رکھ دیا، ایسا نہ ہو کہ آپ نے رکھ دیا اور آپ بالکل بے فکر ہو گئے، بندر آیا اٹھا لے گیا، کیونکہ بندر بھی اٹھا لے جا سکتا ہے، کوا بھی اٹھا لے جا سکتا ہے، پھر اس کے بعد تم ڈھولک بجاتے رہ جاؤ گے۔ جیسے ایک مرتبہ یاد ہے مجھے اچھی طریقے سے کہ ایک مرتبہ علامہ ابن خسرو علیہ الرحمہ ایک مرتبہ کنویں پر پہنچے تو دیکھا کنویں کے اوپر جو ہے وہ عورتیں پانی بھر رہی تھیں، تو امام خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان عورتوں سے کہ ذرا پانی پلا دوں، بولے پانی پلا دو، بہت پیاسا ہوں میں۔ تو ان عورتوں نے کہا میاں کہاں سے آ رہے ہو، ہم پانی بھر کے اپنے گھر لے جائیں یا تم کو پلانے بیٹھیں؟ ارے بولے پلا دو یار، کیا ہوتا ہے، پانی پیاسا ہوں۔ کہا کہ اچھا پینا چاہتے ہو نا، تو کیا نام ہے تمہارا؟ کہا میرا نام خسرو ہے۔ اچھا اس میں سے ایک عورت پہچان گئی تھی کہ یہ خسرو ہیں، ایک عورت پہچان گئی تھی، تو کہنے لگے دیکھو ایسا ہے کہ میں پانی تو پلا دوں گی لیکن جو ہے کوئی شعر سنا دو، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ شاعر ہے نا، بہت سی عورتوں کو شعر و شاعری پسند ہے لیکن بہت سی عورتوں کو شعر و شاعری نہیں پسند ہے۔ تو امام خسرو سے وہ کہنے لگی، عورتیں کہنے لگیں کہ اگر تم کوئی شعر سنا دو تو ہم تمہیں پانی پلا دیں گے۔ تو امام خسرو نے کہا کہ ایسا ہے 4 لفظ بتا دو ہم کو، 1 2 3 4 لفظ بتا دو، ہم اس پہ تم کو شعری سنا دیں۔ تو 4 عورتیں تھیں کہ ایک لفظ بتا دو۔ تو ایک عورت نے کہا کتا۔ ارے بتاؤ کہاں شعر و شاعری ہونے جا رہی ہے، اس نے کہا کتا۔ دوسری عورت نے کہا ڈھولک۔ اب بتاؤ کتے اور ڈھولک کا کوئی جوڑ ہے؟ بھائی روٹی اور سالن کا تو جوڑ ہے، بریانی اور گوشت کا تو جوڑ ہے، لیکن جو ہے یہ روٹی اور چاول کا کیا جوڑ ہے؟ لیکن اس نے کہا کتا، تو دوسرے نے کہا ڈھولک، تو تیسرے نے کہا کھیر، تو چوتھی عورت بولی چرخا۔ عجیب حال ہو گیا۔ تو امام خسرو رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بڑے شاعر تھے نا، بڑے شاعر تھے، ان کو سوچنا نہیں پڑتا تھا، فوراً شعر و شاعری کرنے لگتے تھے۔ انہوں نے کہا کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا۔ اور عورتیں بہت خوش ہوئی، فوراً پانی پلا دیا۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو رات میں رکھ دیجئے تو کم سے کم اس کی فکر بھی رکھو، یہ نہ ہو کہ بندر اٹھا لے جائے، اور اس کے بعد اس کو آپ جو ہے 11 دن کے بعد اٹھا لیجئے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے، پہلے دن 1 پھر دوسرے دن 2، جتنی بھی گولیاں ہوں اتنے دن تک آپ اندھے کنویں میں ڈال دیجئے۔ انشاءاللہ الرحمن وہ گولیاں نہیں ختم ہوں گی کہ وہ دشمن ہلاک ہو جائے گا، وہ ظالم ہلاک ہو جائے گا، لیکن اگر وہ ظالم ہو تب یہ عمل کریے گا، کیونکہ یہ سورہ لہب کا عمل ہے، یہ خطا نہیں کرتا ہے، یہ خطا نہیں کرتا ہے، اس لیے سورہ لہب کے عمل کو صرف اور صرف ظالم پر کیا جائے، کسی ایسے شخص پر نہ کیا جائے جو ظالم نہ ہو، ورنہ آپ گنہگار ہوں گی اور آپ گنہگار ہوں گے کل قیامت کے دن۔ اور اس کی زکوٰۃ میں نے ادا کر دیا الحمدللہ۔ آپ اجازت لے سکتے ہیں کمنٹ باکس میں، اور اگر اجازت نہ بھی لیں تب بھی آپ کر کے دیکھیے اور سنیں، اگر کوئی عمل کسی وجہ سے خطا کرتا ہے اور کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا یا کوئی عمل کام نہیں کرتا ہے تو آپ جو ہے پریشان نہ ہوا کریں۔ آپ یہ کہ عمل ہے، عمل ہے، وہ آپ کے کام آئے یا نہ آئے، عمل ہے، چاہے وہ مان لیجئے کہ کہتے ہیں کام کرے یا نہ کرے، اس سے عمل کا انکار نہیں کر سکتے یا عمل کی تاثیر میں انکار نہیں کر سکتے۔ ہمارے کرنے میں بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، یا وہ ساعت میں بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر ایک مرتبہ کام نہ کرے تو دوسری مرتبہ اس کو کیا جائے، لیکن پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس عمل کو صرف اور صرف ظالم کے لیے کریں، کوئی غیر ظالم کے لیے یہ عمل قطعی نہ کریں۔